الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے الکریم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. الکریم اللہ رب العزت کا نام ہے جس کے کئی معنی بتائے گئے تھے. ایک تو الکریم کہتے ہیں بلا استحقاق دینے والا، ایک بلا سبب دینے والا، بغیر سبب اور بغیر ذریعے کے دینے والا، اور ایک بلا استحقاق دینے والا. ایک الکریم کا معنی بتایا گیا تھا بہت زیادہ دینے والا، اور ایک الکریم کا معنی بتایا گیا تھا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. قرآن کریم میں 3 جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے یہ نام، یا بعض کہتے ہیں کہ 2 جگہ پر یہ نام استعمال ہوا ہے. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو دربار میں لوگ تھے ان سے کہا کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے، اپنے درباری لوگوں سے کہا کہ کون بلقیس کا تخت لے کر آئے گا اس کے یہاں آنے سے پہلے. تو ایک جنات نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. میں آپ کے پاس آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یعنی یہ مجلس جس مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس جتنی دیر چلے گی، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اتنی دیر میں آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا. دوسرے ایک شخص تھے قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا. اس زمانے میں جو آسمانی کتاب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتاب، اس کا علم جس کے پاس تھا. اس شخص نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا پل جھپکنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی طاقت دی تھی مبارک کتاب کے علم کی برکت سے، آسمانی کتاب کے علم کی برکت سے، کہ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس پل جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعتاً اس نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ پل جھپکنے سے پہلے وہ تخت ان کے سامنے حاضر ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اتنی بڑی بادشاہت دی ہے، ایسے ایسے لوگ میرے تابع ہیں، میرے وزیروں میں اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ مجھے آزمائیں، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ان ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کریم ہے، بہت زیادہ دینے والا، بغیر استحقاق. جو مستحق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے. جیسے اللہ کے نافرمانوں کو جو اللہ کی بات نہیں مانتے،
جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی ساری نعمتیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کریم ہے. جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی دے دیتا ہے بلا استحقاق، بغیر سبب کے دینے والا، بغیر ذریعے کے دینے والا. جیسے جنت کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کریم کا لفظ استعمال کیا جنت کے ٹھکانے کے لیے، جنت کی روزی کے لیے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنت کے اجر کے لیے اجر کریم کا لفظ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت میں جو ملے گا وہ ایک تو بلا استحقاق ملے گا اور بلا سبب ملے گا. جنت میں کوئی کمائے گا نہیں، جنت میں کوئی دکان نہیں کھولے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرے گا، کوئی ملازمت نہیں کرے گا، کوئی مزدوری نہیں کرے گا، اور سب کو اربوں خربوں سال تک روزی ملتی رہے گی، کھانا پینا ساری چیزیں ساری نعمتیں ملتی رہے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کے بارے میں، جنت کے گھر کے لیے، جنت کی روزی کے لیے، جنت کے بدلے کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا جو بغیر سبب کے ہوگا، بغیر ذریعے کے اور بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے دیا جائے گا. اتنا کسی کا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنے سال دیتے رہیں گے. تو خیر قرآن کریم میں ایک جگہ یہاں پر اور دوسری جگہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کریم کا لفظ استعمال کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب کریم جس نے تجھے بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، درمیانی بنایا، بہترین بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے آزادی ہے، بہترین آزادی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب کریم نے، جس کریم رب نے تجھے بنایا ہے، اس سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتا ہے. جب اللہ کریم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب اتنا کریم ہے، تو پھر تم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی کیوں کر رہے ہو؟ کسی اور سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ کسی اور پر بھروسہ کیوں کر رہے ہو؟ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جب اتنا تمہارا رب کریم ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، بغیر استحقاق کے دینے والا ہے، بغیر سبب کے دینے والا ہے، اتنا کریم رب ہے. تم نے مانگا نہیں تھا، اتنا بہترین خوبصورت جسم دے دیا، جسم کا ایک ایک عضو دے دیا. تو تم اس رب کریم سے دھوکے میں مت پڑو، یعنی دنیا کی چیزیں تمہیں اس رب سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول نہ کر دیں. اسی طرح کریم کا ایک اور معنی بتایا گیا تھا کہ کریم کہتے ہیں درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حدیث میں ابن کریم کہا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. بھائیوں کو جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا، زندگی بھر پریشان کیا، بلا وجہ جیل میں ڈالا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ماں باپ سے دور کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سب کو معاف کرتے چلے گئے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم کہا گیا. تو کریم کا ایک مطلب یہ ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، نظر انداز کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم ہے. روزانہ ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور ہمیں چھوڑ دیتا ہے، روزانہ ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے، روزانہ ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے اور ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں پھر بھی غذائیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمیں نماز کی توفیق دیتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے. تو اللہ رب العزت رب کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. خیر اسلام کا تقاضا بھی بتایا گیا تھا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی درگزر کرنے والے بن جائیں، ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں. اور دوسرے اس نام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کریم نام سے دعا کریں کہ حدیث میں یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شرماتے ہیں اور کریم ہیں. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اس لیے اس نام کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس نام کے ذریعے، الکریم نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. خیر آگے ایک اور نام ہے الرقیب. الرقیب یہ رقبہ،
یہ نگرانی کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی نام ہے الرقیب جل جلالہ۔ اللہ رب العزت نگران ہے، ایک ایک عمل کی، بندوں کے ایک ایک کام کی دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، نظر رکھنے والا۔ قرآن کریم میں یہ نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ جیسے پہلے تو فرشتوں کے بارے میں، جو نامہ اعمال، جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے ہوتے ہیں اچھے اور برے اعمال لکھنے والے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے تو ایک رقیب اور عتید فرشتے موجود ہیں، حفاظت کرنے والے اور نگرانی کرنے والے۔ یہ رقیب، وہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نام کہہ دیا رقیب، کیونکہ وہ کوئی بھی جملہ لکھنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مذاق میں بولا گیا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، سنجیدگی میں بولا جائے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، غصے میں بولا جائے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، خوشی میں بولا جائے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی لفظ فرشتے لکھنے سے چوکتے نہیں ہیں، کوئی لفظ فرشتے لکھنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ جو انسان بولے گا، جو زبان سے نکلے گا، اچھا یا برا لفظ، جس حال میں بولا گیا ہو، جس کنڈیشن میں بولا گیا ہو، سب لکھا جا رہا ہے۔ چاہے مذاق میں بول دے، چاہے سنجیدگی میں بول دے، غصے میں بول دے، خوشی میں بول دے، جس حال میں بولے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے تو اس پر ایک رقیب اور عتید، نگرانی کرنے والے اور اس کو لکھنے اور حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ تو رقیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ نام دیا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ نام ہے رقیب، کہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کی نگرانی کرنے والا۔ ایک ایک عمل اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، کسی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ اس میں دونوں پہلو ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کی نگرانی کرتے ہیں، ایسی بھی نگرانی کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے، ایسی بھی نگرانی کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کی کرتے ہیں، اور ایسی بھی نگرانی کرتے ہیں جیسے پولیس ملک کی اور لوگوں کی کرتی ہے۔ ہر طرح کی نگرانی اس میں داخل ہے۔ رقیب میں ہر طرح کی نگرانی، اچھائی سے بھی کہ انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ان کی ضرورت کیا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت پر نظر رکھنا اور وقت پر اس کو پہنچانا، یہ بھی رقیب کے معنی ہے۔ اسی طرح کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے اس گناہ کو دیکھنا اور اس کو محفوظ کرنا، اس کے اس گناہ کو محفوظ کرنا، اس گناہ کی نگرانی، اس گناہ کو اپنی نگاہ میں رکھنا، اس گناہ کو یاد رکھنا۔ تو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت رقیب ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی نگرانی کرتی ہے تو وہ کوئی سختی کی وجہ سے یا بری نیت سے نہیں کرتی، اچھی نیت سے کرتی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بچہ نیچے نہ گر جائے۔ تو ایسی بھی نگرانی اللہ رب العزت بندوں کی کرتے ہیں، رقیب ہیں ہر چیز پر، ہر ضرورت پر، بندوں کو کیا کس وقت ضرورت پڑ رہی ہے، ہر چیز پر نگاہ ہے، رقیب۔ اسی طرح کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے۔ ہر انسان کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچانا چاہیے، الرقیب، کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ہم نگرانی میں ہیں، اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب طاق میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا ہر عمل ہر وقت اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے۔ کوئی عمل کسی کا کسی وقت بھی اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر عمل ہر وقت اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الرقیب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا، جو سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت، اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، نکاح کے وقت اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے ہمیشہ ہی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پھر حضرت حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر پوری دنیا میں، پوری زمین پر انسانوں کو پھیلا دیا، بسا دیا۔
پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم اپنی چیزیں دوسروں سے مانگتے ہو۔ اللہ کے نام کا حوالہ دے کر ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میرا حق دے دے، اللہ کے واسطے یہ میری ضرورت پوری کر دے۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے سے تم مانگتے ہو، ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ اور آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا۔ پہلے رشتہ داریوں کا تذکرہ ہے، آپس میں جو ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں انسان کیسے ایک دوسرے سے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم پر نگہبان ہوں، یعنی معاملات میں گڑبڑ مت کرو، کسی کا مال ناجائز مت کھا جاؤ، کیونکہ اللہ رقیب ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ کسی کی زمین ہڑپ مت کرو، معاملات میں کسی سے لین دین میں قرض لیا ہے تو وقت پر ادا کرو۔ یہ معاملات میں ایک دوسرے کے معاملات پورے کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح رشتہ داریوں کو نبھاؤ، جو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں، سسرالی رشتہ داریاں، 3 قسم کی رشتہ داریوں کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ تینوں قسم کی رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ رقیب، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے، کون اللہ کے حکم کے مطابق رشتوں کو نبھاتا ہے، اور کون بلا وجہ رشتوں کو توڑ رہا ہے، بلا وجہ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے نفس کے خاطر رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کر رہا ہے، دشمنی پیدا کر رہا ہے، بلا وجہ رشتہ داروں سے لڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العزت رقیب ہے۔ خاص طور سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رقیب کا معاملات کے لیے اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے رقیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست حکمت ہے، کیونکہ عام طور پر انسان ان 2 چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے، معاملات میں ایک دوسرے کے حق صحیح سے ادا نہیں کرتا، معاملات میں ڈنڈی مارتا ہے، کسی کے پیسے کھا جائے گا، کسی کو پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرے گا، کسی کی زمین ہڑپ کرے گا، معاملات میں انسان کوتاہی کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داری نبھانے میں انسان کوتاہی کرتا ہے، تو وہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے کہ اس نام کی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور معاملات بھی صحیح رکھیں اور رشتہ داریوں کو بھی صحیح نبھائیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک عمل تمہارا اس کے سامنے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے سورہ احزاب میں۔ اس صورت میں 21ویں پارے اور 22ویں پارے میں یہ صورت ہے، اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو گھریلو معاملات تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ کے بعد یا اس سے کچھ پہلے مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو شروع میں وہ بہت غریب تھے۔ مدینہ منورہ کی شروع کی جو زندگی ہے وہ غریبی کی زندگی تھی، فقر و فاقہ، مصیبتوں سے گزارا ہوتا تھا، کھانے کے لیے 2-2 3-3 دن کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، فقر و فاقے کی زندگی تھی۔ لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا یا اس سے پہلے بہت زیادہ فراوانی ہو گئی، بہت علاقے مکہ بھی فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، بہت سارا مال غنیمت آ گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی بدلنے لگی۔ سب کے گھروں میں کھانے کے لیے اب زیادہ چیزیں ہیں، رہنے کے لیے اچھے مکانات تھے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے دل میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں تھیں ان کے دلوں میں بھی خیال آیا کہ ہماری بھی زندگی میں کچھ بدلاؤ آنا چاہیے، ہم پہلے کی طرح کب تک فاقہ برداشت کرتے رہیں گے، کب تک ہماری زندگی ایسی رہے گی فقر و فاقے والی، مصیبتوں والی، نہ پہننے کے لیے کوئی ایک کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا ملتا نہیں، کھانے کے لیے جلدی میسر نہیں ہوتا، ایک وقت کھا لو تو ایک وقت فاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مصیبت والی زندگی ہے اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب سارے مسلمانوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے،
تو زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. تو ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہم سب کی پاک مائیں ایک جگہ جمع ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کی، مطالبہ کیا کہ ہمارا کچھ خرچہ بڑھائیے، ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے. اتنی فتوحات ہو رہی ہے، اتنا مال غنیمت آ رہا ہے، تو کچھ زندگی بدلنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا سامان چاہیے، تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، دنیا کی زینت چاہیے، خوبصورت ایکسٹرا جو چیزیں ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں یہ چاہیے، فتعالین، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں بہت سارا مال دے دیتا ہوں، چیزیں دے دیتا ہوں، اور تمہیں اچھے سے اپنے سے دور کر دیتا ہوں، یعنی طلاق دے دیتا ہوں، تمہیں اچھے سے اپنے سے دور کر دوں گا. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، لیکن تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے. فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو تم میں سے جو اچھے عمل کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی دونوں میں سے ایک زندگی. اگر دنیا میں بہت زیادہ پیسہ، چیزیں، مال اور کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تو نبی سے دور ہو جاؤ، طلاق لے کر الگ ہو جاؤ. اور اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو زندگی ایسی ہی چلے گی، فقر و فاقہ رہے گا، کبھی کھانا کھا لیا کبھی بھوکے رہنا ہے، کپڑے ملے تو ملے، نہیں تو ایک ہی کپڑے پر گزارا ہے، ایسی ہی مشکلات والی زندگی گزارنا. لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا اجر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا انعام چھپا ہوا ہے. تو اب جب یہ آیتیں اتری، یہ آیتیں اختیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم جا کر اپنے ابا سے، ماں باپ سے مشورہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، اب تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو میرے پاس رہو، لیکن زندگی پھر مصیبتوں میں گزارنی پڑے گی، تنگیوں میں گزارنی پڑے گی. اب تم پہلے مشورہ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لو پھر جواب دینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حالانکہ چھوٹی عمر کی ہے لیکن بہت سمجھدار، بہت نیک، اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چھوٹتے ہی کہا کہ میں اپنے معاملے میں اپنے ماں باپ سے کیوں مشورہ کروں، اس میں تو میں اللہ کے رسول آپ کو اختیار کرتی ہوں. مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں اور دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. پھر ساری بیویوں کے پاس گئے، سب نے یہی کہا، سبحان اللہ، ایک بھی بیوی دنیا دار نہیں تھی، سب نے یہی کہا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، پھر زندگی کیسی بھی رہو، مصیبت میں کٹو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ اتنی نیک عورتیں ہیں، اتنی نیک عورتیں ہیں، میرے نبی کے پاس جو بیویاں ہیں یہ اتنی نیک ہے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کے مال و متاع کو، سب چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر آگے 2-3 پیج کے بعد ایک آیت اتاری ہے، اس میں فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، کہ اب یہ بیویاں اتنی اچھی ہیں کہ اب آپ کے لیے ان بیویوں کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ اتنی اچھی بیویاں ہیں آپ کی، ابھی تک تو آپ نے 9 نکاح کر لیے، لیکن اب یہ بیویاں اتنی اچھی ہیں کہ اس پر روک لگا دو. لا يحل لك النساء من بعد، ان کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے، اور ان کے بدلے میں کسی اور کو بدلنا، کہ ایک کو چھوڑ کر کسی اور کو، کہ 9 ہی رہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کوئی اور بدلنا، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت، اگرچہ آپ کو کسی کا حسن اچھا لگے، ہاں کوئی باندھی ہو تو الگ بات ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، یہی نام، اللہ رب العزت ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے، نگہبان ہے. کون بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، کیسا سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے.
یہاں بھی دیکھیے، بیوی کمزور ہوتی ہے، مرد اس پر ظلم کرتا ہے، بیوی کمزور ہوتی ہے، مرد اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کو بعض مرتبہ جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، بعض مرتبہ بلا وجہ اس کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نام اتارا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اللہ رب العزت نگہبان ہے. تم جو بیوی کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طاق میں ہے. تم جیسا سلوک کرو گے، اگر ظلم زیادتی کرو گے یہ سمجھ کر کہ یہ تو میری بیوی ہے، عورت ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، کمزور ہے، میں کچھ بھی کروں یہ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتی، تو یاد رکھو اللہ رب العزت نگہبان ہے، اللہ رب العزت تمہاری طاق میں ہے، اللہ رب العزت اس کا کہیں بدلہ نہ لے لے. خیر، اللہ رب العزت کے نام ہے الرقیب. اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس مراقبے کو، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رقیب نگہبان ہے، اللہ رب العزت ہماری طاق میں ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا چاہیے. جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ان اعمال کے قریب نہیں جانا چاہیے. اندھیرے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرہ ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں گناہ کر لوں، موبائل میں جو چاہے دیکھ لوں. نہیں، اللہ رب العزت رقیب ہے، اللہ رب العزت نگہبان ہے، اللہ رب العزت نگرانی کر رہا ہے. ایک ایک عمل قیامت کے دن سامنے لا کر رہے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو سینوں میں جو گندے خیالات اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کیسا رقیب ہے، کیسا نگہبان ہے، انسانوں کے اعمال کی کیسی نگرانی کرتا ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سامنے پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے پیچھے سے کوئی عورت گزر رہی ہے، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں اس عورت کو دیکھوں، اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے. پردے کے پیچھے صرف آہٹ ہوئی تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے، یار کون سی عورت ہے، کیسی عورت ہوگی، کیسا چہرہ ہوگا. یہ جو خیال آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العزت رقیب ہے، نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اس لیے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ اس نام کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں. 24 گھنٹے جب ہم جاگ رہے ہوں اس نام کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.